بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب صاحب کی بیٹی اور رئیس زادے کا قصہ۔ جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی امام صاحب کی بیٹی ہے۔ لڑکے نے اسی دن سے صفحہ اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد پہنچ جاتا اور نماز تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینوں تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، رشتہ مناسب لگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ والد کہنے لگے کہ یہ تو اچھی بات ہے، میں امام صاحب سے مل لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے تو امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس ٹائم مسجد میں موجود تھا۔ خطیب صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھتے ہوئے رشتہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا جانا تھا، چنانچہ رشتہ طے ہو گیا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ کچھ ماہ اور گزرے تو اس نے داڑھی کٹوا دی۔ گھر آنے پہ لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پہ لڑکے نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتا رہا ہوں، اب جب کہ مقصد حاصل ہو چکا، اب کیا ضرورت نمازوں کی؟ لڑکی یہ سن کے بہت افسردہ ہوئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی گئی اور کہا کہ وہ اس طرح کے بے دین شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی، اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت تک جا پہنچا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ پھر اس نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا اور اس جادوگر نے اس سے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ اس لڑکے نے یہ ساری رقم اس کو پیشگی ادا کر دی اور کہا کہ تم میرا کام کر دو، میں تمہیں اور رقم لا دوں گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جادوگر نے دوبارہ رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے مزید رقم دے دی اور کہا، اگر تم میرا کام کر دو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد جادوگر نے لڑکے سے رابطہ کر کے کہا، آ جاؤ اور اپنی رقم واپس لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچا تو جادوگر ایک بڑا سا چاقو ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکا بہت حیران ہوا اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جادوگر بولا، مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، تم مجھے میرے پیسے واپس دو۔ جادوگر نے لڑکے کو پیسے دیے تو لڑکا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے وہ قانون کے سپاہیوں سے جا ٹکرایا اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے شک کی بنا پر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیسے ضبط کر لیے اور سپاہیوں نے اس سے پوچھا، تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کے آ رہے ہو اور یہ کس کے پیسے ہیں؟ لڑکے نے قانون کے ڈر سے سپاہیوں کو جادوگر کا بتا دیا اور سپاہی جادوگر تک جا پہنچے۔ جادوگر کو جب سپاہیوں نے پکڑا تو وہ ان سے بھی بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، مجھے نہ چھوڑو، مجھے مار ڈالو۔ سپاہی ان دونوں کو پھر سے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی اور کہا، میں شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتا ہوں اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہوں، لیکن اس لڑکی پہ جب سے میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا اس کے گھر پہ ایک عجیب سی مخلوق ہر ٹائم پہرا دیے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے میں نے وہ عمل شروع کیا تو لڑکی کے گھر پر وہ مخلوق اور زیادہ ہو گئی، اور جب میں نے شیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی اور وہ اس لڑکی کے گھر گئے تو ناکام لوٹے، اور اس دن کے بعد شیاطین کا گروہ مجھے مارنے پہ تلا ہے۔ قاضی حیران ہوا اور اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب خطیب صاحب تشریف لائے تو قاضی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ ہر ٹائم ایک عجیب سی مخلوق پہرا دیتی رہتی ہے؟ خطیب صاحب نے پوچھا، کیوں؟
کیا ہوا؟ کیونکہ خطیب صاحب کو اس پورے معاملے کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اور جب قاضی صاحب نے پوری کہانی ان کو بتائی تو خطیب صاحب نے کہا، ہمارے گھر پہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیز خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے میرے گھر کے اوپر دیکھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنایا جائے، تاکہ ہمارے گھر بھی شیاطین سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔